مجھے نہیں کھانی یہ سبزیاں، کدو، ٹینڈے، شلجم، مونگرے، اور نہ جانے کب بڑے ہوتے ہوتے یہ سبزیاں بیٹیوں کی فیورٹ بن جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امور خانہ داری میں خوش آمدید۔ ایک بہت ہی پیاری صبح، ایک بہت ہی پیارے دن، اور اپنے رب العالمین کی بہت بڑی رحمت کے طلبگار امیدوار بنتے ہوئے ہم اپنے آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ آج صبح ہی صبح ناشتے میں بن رہے ہیں بہت ہی لذیذ، بہت ہی کڑک ماش کی دال اور آلو میتھی کے پراٹھے، ساتھ میں بنے گی مکس سبزی کا سالن۔ آج جب میں یہ سب کچھ بنا رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ سبزیاں کیسے فیورٹ بن گئی۔ جب بچپن میں تھے، چھوٹے تھے، اسکول سے آتے تھے، گھر میں داخل ہوتے ہی جیسے ناک میں خوشبو داخل ہوتی تھی آلو، مونگرے، شلجم، کدو، ٹینڈے، مکس سبزی کی، تو فوراً ہی پارا ہائی ہو جاتا تھا۔ بستہ ایک طرف رکھا، غصے میں منہ پھلا کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ امی پوچھتی تھی آج کھانا نہیں کھانا، تو پارا مزید ہائی ہو جاتا تھا، ہمیں نہیں کھانی یہ سبزیاں، جب دیکھو آپ سبزیاں ہی بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور امی بہت پیار سے سمجھایا کرتی تھی کہ بیٹیاں نخرے نہیں کرتی، سب کچھ کھا لو، لیکن اس وقت غصہ فل ہائی 100 کی سپیڈ سے دوڑ رہا ہوتا تھا، تو پھر غصہ مزید آ جاتا تھا۔ امی ڈانٹ لگاتی تھی، روتے وسورتے ابو کے پاس بھاگتے تھے۔ ابو بڑے ہی پیار سے پہلے تو ہمیں سمجھاتے تھے، پھر امی کو جھوٹی محبت بھری ڈانٹ پلایا کرتے تھے۔ خبردار، میری بیٹیوں کو کوئی نہیں ڈانٹے گا، میری بیٹیاں اپنے ابو کے گھر بالکل نہیں روئیں گی۔ کیا پتا میری بیٹیوں نے آگے جا کر کس کی جھڑکیاں ابھی سننا باقی ہیں۔ اس وقت تو ابو کی یہ بات میری سمجھ میں آتی ہی نہیں تھی کہ ابو کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیوں امی کو ڈانٹنے سے روکتے تھے۔ اور امی بھی اسی لیے ڈانٹتی تھی کہ میری بیٹیاں جو ہیں وہ اتنی پرفیکٹ بن جائیں، ان کی تربیت اتنی اچھی ہو کہ جب وہ اگلے گھر جائیں ان کو زندگی میں کوئی پرابلم نہ آئے۔ لیکن وہ بچپن تھا، ان باتوں کو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے تھے۔ جب کبھی آٹا گوندتے تھے نا، آٹا گوندتے ہوئے ڈھیر سارا پانی ڈال دینا، بہت ساری گٹھانیں بن جانی، پھر آٹے کو گوندتے رہنا یہاں تک کہ وہ پتلا ہو جانا۔ پھر امی نے کتنی بار پاس بیٹھ کے سکھایا، بیٹی ایسے آٹا گوندنا ہے، ایسے آٹا بنانا ہے، لیکن ہر بار غصہ آتا تھا، پتہ نہیں آٹا بھی کیوں انگلیوں کے ساتھ چپک جاتا تھا۔ پھر جیسے ہی پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے تو آٹا پتلا ہو جاتا تھا۔ اور امی کی ڈانٹ، اور ڈانٹ کے بعد ابو کا لاڈ، یہی تھا بچپن۔ اور اسی طرح بچپن جو تھا وہ گزر گیا۔ ہمارے زمانے میں آج کل کے چاؤ چونچلے نہیں تھے، برگر، شوارمے، زنگر آرڈر کرنا اور آرڈر کر کے منگوا لینا، اس چیز کا تو رواج ہی نہیں تھا۔ ایک ہنڈیا بنتی تھی، وہی سب گھر والے کھاتے تھے۔ اور زیادہ سے زیادہ جب کبھی غصہ ہائی ہو جاتا تھا، ابو نماز پڑھنے جاتے تھے نا، مسجد سے آتے ہوئے واپسی پہ وہ اپنی پاکٹ میں انڈے لے آتے تھے۔ آج کل تو انڈوں کا ریٹ اتنا ہائی ہے، اس وقت 2.5 روپے 3 روپے تک، حد 5 روپے تک انڈا جو ہے نا آج آ جایا کرتا تھا۔ اور ابو بڑے ہی لاڈ سے اپنی امی سے میری امی سے نظریں بچا کر وہ انڈا اپنی پیاری بیٹی کے حوالے انڈے کر دیا کرتے تھے، اور بیٹی بھی انڈا بنا کے فرائی کر کے اور مزے سے روٹی کھا لیا کرتے تھے۔ وہ پیارا سا بچپن کتنی جلدی گزر گیا کہ جب یہ سبزیاں ہماری فیورٹ نہیں تھی، حالانکہ یہ ہماری صحت کے لیے مفید ہیں، لیکن وہ بچپن تھا، بچپن کا زمانہ تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہم بڑے ہوئے، سمجھدار ہوئے، اگلے گھر گئے۔ جب اگلے گھر گئے تو اپنے آپ جو تھا سارے نخرے، لاڈ، پیار، محبت ایک طرف رکھی، اور اپنے والدین کی تربیت کے مطابق زندگی کو بہتر سے بہترین گزارنے کی کوشش کی۔ تو آج کا ولاگ ان پیاری لاڈلی شہزادی بیٹیوں کے نام، جو کہ بڑے ہی نخرے کرتی ہیں، بڑے ہی غصے دکھاتی ہیں والدین کے گھر، لیکن جیسے ہی اپنے سسرال میں جاتی ہیں تو ہر چیز اپنے آپ سیکھ جاتی ہیں۔ آنکھ جو کہ صبح صبح کھلتی ہی نہیں ہے، اپنے آپ ذمہ داری کا احساس ہو جاتا ہے۔ آنکھ چاہے رات کو 12 بجے سوئیں، 1 بجے سوئیں، لیکن اپنے روٹین، اپنے ٹائم پہ حسب عادت کھلنے لگ جاتی ہیں۔ جو چیزیں ہماری فیورٹ نہیں ہوتی وہ اپنے آپ فیورٹ ہو جاتی ہیں۔ اور آٹا جو ہماری انگلیوں کو چپکا کرتا تھا، اب اپنے آپ پرانتے بھر بھر کے اور گوند کے آٹے ہم گوند سکتے ہیں، اور ڈھیر کپڑے ہم دھو سکتے ہیں۔ آج بھی یاد ہے میری پیاری نانو
کہا کرتی تھی ایک کپڑے کو 3 بار پانی سے آپ نے کنگھالنا ہے۔ اس وقت نہ ہمارے گھر ہینڈ پمپ یعنی کہ نلکا تھا، موٹر تو تھی نہیں۔ نانی اماں سے بھی شدید ترین بحث ہو جاتی تھی، ہم سے نہیں دھلتے یہ کپڑے، 3 بار ان کو پانی سے نکالیں۔ نانو سمجھاتی تھی اسلام میں بھی حکم ہے جب تک آپ کپڑے کو 3 بار پانی سے نکالیں گے نہیں تو وہ پاک ہی نہیں ہوگا، اچھے سے دھو، زور سے مضبوط ہاتھ سے نچوڑو۔ لیکن وہ بچپن تھا، لیکن جب بچپن گزر گیا تو وہ سکھانے والے، وہ پیار کرنے والے ہم سے بچھڑ گئے۔ آج ہم اپنے گھر میں صبح سے شام، شام سے رات تک بھاگ بھاگ کر کام کرتے ہیں۔ جیسے ہماری امی کہتی تھی نا کہ یہ کام تمہاری ہڈیوں میں رچ جائے گا، تو وہ بات بالکل سچ تھی۔ بالکل نہیں تھکتے، سبزیاں بھی کھاتے ہیں، روٹی بھی کھاتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں اور بھاگتے بھی دوڑتے ہیں۔ لیکن اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں بہت ہی پیارا، بہت ہی اچھا بچپن ایک دفعہ ضرور آنکھوں کے سامنے سے ہو کر گزرتا ہے کہ ہر ایک بیٹی کا حق ہے، میں کہتی ہوں ماں باپ کے گھر نخرے کرنا، لاڈ اٹھوانا، غصہ کرنا، پیار بھری ڈانٹ بھی سننا، لیکن جب اگلے گھر جائیں تو اپنی بیٹیاں جو ہیں وہ ماں کی پرچھائی ہوتی ہیں۔ اپنی ماں کی ہوئی تربیت کی لاج رکھیں، کی ہوئی تربیت کا مان رکھیں اور بہتر سے بہترین اپنی زندگی کو بنا لیں کہ دیکھنے والے لوگ ملیں اور کہیں اور مثال دیں کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے نا، اس وجہ سے اس کی عادتیں ماں سے ملتی ہیں۔ اگر بات بیٹیوں کی ہو رہی ہے تو مل لیجیے میری پیاری بیٹی فاقہ سے، اب یہ ہو گئی ہیں 3.5 سال کی اور میں ان کو بھیجتی ہوں ٹیوشن جانے سے پہلے یہ ناز نخرے اور لاڈ چل رہے ہیں کہ ان کا رومال اتر گیا پین سے اور یہ چھوٹی سی پونی بھی بنا لی ہے، تو یہ غصہ کا اظہار کری تھی، پھر پیار کر کے منا کے ان کو ٹیوشن روانہ کیا۔ یہی تھا میرا آج کا ولاگ، ماں اور بیٹی، بچپن سے جوانی کا سفر۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔